أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ مجلس میں ان آیات کی تفسیر میں یہ بتلایا گیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا تو فرشتوں نے نیاز مندانہ طور پر اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ ہم آپ کی عبادت کرنے کے لیے، ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کے لیے ہم موجود ہیں، اس کے باوجود آپ ایک ایسی مخلوق کو دنیا میں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو دنیا میں خون ریزی کرے گی، فساد کرے گی۔ اب ارادہ یہ ہوا کہ ان آیات میں 3 اشخاص کا ذکر ہے، ایک فرشتوں کا اور ایک حضرت آدم علیہ السلام کا اور ایک ابلیس کا۔ تو ارادہ ہوا کہ ان میں سے ایک ایک کے بارے میں مستقل گفتگو کر لی جائے تاکہ فرشتے جن کے بارے میں ہمیں ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کے کارنامے کیا ہیں، وہ کن کاموں پر مامور ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، اس لائن سے کچھ تفصیلات ہمارے سامنے آ جائیں تاکہ ہم اس اعتبار سے بھی ہمیں تسلی ہو جائے۔ تو فرشتے، جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ فرشتے اللہ کی ایک نوری مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے مخلوق پیدا فرمائے۔ یہ ہے ناری مخلوق جس میں جنات، شیاطین اور ابلیس ہیں، اور ایک ہے نوری مخلوق جن میں خیر ہی خیر کا مادہ ہے، شر کے مادے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اور ایک ہے انسان جس کے اندر اللہ نے شر اور خیر دونوں کا مادہ ہے۔ تو فرشتے اللہ کے نوری مخلوق ہیں۔ ہمیں جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم ہے ان میں آپ حضرات نے بچپن میں پڑھا ہوگا، بلکہ ہم سب کو یاد رہنا چاہیے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن چیزوں پر ہمیں کیا باتیں ہیں جن پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ آپ ایمان مفصل میں ان چیزوں کا بیان ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب اس میں اللہ کے بعد جن چیزوں میں جس پر ایمان لانے کا حکم ہے وہ ہے فرشتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان میں فرشتے واسطہ ہیں۔ درمیان میں لوگ فرشتے ہی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تک پیغام اللہ کا پہنچانے والے ہیں، اس لیے ان پر بھی ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے کہ ایک مخلوق ہے اللہ کی۔ دوسرے مذہب میں فرشتوں کے بارے میں بہت سارے عقیدے ہیں۔ فرشتوں کو بعض مذہب کے لوگوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا ہے، دوسرے مذہب کے لوگوں نے، لیکن ہمارے مذہب کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، اور اس کے اندر اللہ نے فساد کا کوئی مادہ ہی نہیں رکھا، خیر ہی خیر اس میں۔ کتنے فرشتے ہیں؟ فرشتوں کی تعداد بہت بڑی ہے جسے اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔
ان کے تعداد کی کثرت کا اندازہ آپ کو اس حدیث سے ہو سکتا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ جو مکہ المکرمہ میں ہے، اس کے محاذات میں آسمان پر جا کر کے اللہ نے فرشتوں کے لیے ایک عبادت گاہ بنائی ہے جس کا نام ہے بیت المعمور۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کے ایسے مقابل میں ہے، اتنا بالکل مقابل میں، اتنے محاذات میں ہے کہ اگر اسے اوپر سے گرایا جائے تو ڈائریکٹ کعبۃ اللہ کے اوپر گرے گا، ادھر ادھر نہیں گرے گا۔ تو بالکل کعبۃ اللہ کے محاذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جائے طواف رکھی ہے، فرشتوں کی ایک عبادت گاہ اللہ نے رکھی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے ایک مرتبہ اس میں عبادت، روزانہ نہیں، ایک مرتبہ میں 70,000 فرشتے اس میں عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور وہ جب عبادت کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں۔ جو 70,000 فرشتے جو اس میں داخل ہوئے تھے، قیامت تک پھر ان کی کبھی باری نہیں آتی۔ آپ اندازہ لگائیں فرشتوں کی کتنی بڑی تعداد ہے، پھر بھی اللہ نے احسان فرمایا کہ ہمارا وجود بخشا، ہمیں دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا، اور جو عبادت کا ہمیں اللہ نے موقع دیا اس کا ہمیں احسان ماننا چاہیے کہ ایسی مخلوق ہونے کے باوجود، اتنی بڑی تعداد میں اللہ کے ہاں فرشتے ہونے کے باوجود، ہزاروں کی تعداد میں فرشتے عبادت کرتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب سے دنیا قائم ہے اب تک اور آج سے قیامت تک کتنے ہزاروں سال گزر گئے اور آنے والے ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ تو ان میں کتنے کروڑوں فرشتے نے اب تک عبادت کر لی ہوگی، اور کتنے کروڑوں فرشتے باقی ہوں گے جن کو عبادت کرنا ہوگا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان چرچراتا ہے، چرچرانا کہتے ہیں جیسے آپ کسی تخت پہ بیٹھے ہیں، جیسے آپ کسی چارپائی پہ بیٹھے ہیں، پلنگ پہ بیٹھے ہیں، اس میں 2-4 آدمی بیٹھتے ہیں تو اس میں آواز آتی ہے، اسے کہتے ہیں چرچرانا اردو میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان چرچراتا ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ اسے چرچرانا ہی چاہیے، اسے وہ چرچرائے گا ہی۔ اس کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ پورے آسمان میں 4 انگل برابر بھی جگہ اتنی باقی نہیں ہے جس میں فرشتے اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو۔ پورے آسمان میں 4 انگل کے برابر بھی جگہ اتنی باقی نہیں ہے جس میں اللہ کے فرشتے کہیں رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں، اللہ کے سجدے میں، اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہو۔ تو بزرگان محترم اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی ہے، تو اللہ نے فرشتوں کو اتنی بڑی تعداد میں اللہ نے یہ مخلوق پیدا کی ہے۔ اب اس میں بہت سارے اقسام ہیں، بہت سارے فرشتوں کو اللہ نے جہاں عبادت کرنے والے فرشتے ہیں، ویسے ہی دوسرے کاموں پر بھی مامور ہیں فرشتے۔ اللہ کے بہت سارے کاموں پر، بہت ساری ذمہ داریوں پر فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ مثلا اب فرشتوں کی آپ قسمیں دیکھ لیں، جیسے سب سے اونچی قسم جو فرشتوں کی ہے، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ کے 4 مقرب فرشتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ بہت بچپن میں ہی ہم لوگوں نے تعلیم الاسلام میں باتیں پڑھ لی ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا موٹے انداز میں ہم نے پڑھا ہے کہ جبریل علیہ السلام کا جو کام ہے وہ اللہ کے پیغامات کو اللہ کے نبیوں تک پہنچانا، یہ، اور اسی طرح اللہ کے جو احکامات ہیں بندوں سے متعلق، یعنی کسی علاقے میں ہلاکت و بربادی لانا ہے، اللہ کا کوئی حکم لے کر کے نازل ہونا ہے، یہ بھی حضرت جبریل علیہ السلام ہی پر کام ہے۔ دوسرا جو مقرر فرشتہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کام لیں گے۔ وہ 3 مرتبہ سور پھونکیں گے، ایک سور پھونکیں گے جسے سور فزع کہتے ہیں، یعنی گھبراہٹ جس سے پیدا ہوگی، ایک سور پھونکی جائے گی قیامت کے قریب،
جس میں ایسی گھبراہٹ ہوگی لوگوں میں، اس طریقے کی گھبراہٹ، آپ دیکھیں کہ آپ نے کوئی ایسی آواز سنی جسے عام طور پر سنی نہیں جاتی ہے، جیسے کبھی کوئی زور پہ کڑکا ہو، تو بجلی پڑی اور اس کا کڑکا زوردار کڑکا ہوا، تو آپ لوگ بچے جو چھوٹے موٹے لوگ چھوٹے عمر کے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں کپکپی، ان کے بدن میں کپکپی جاری ہو جاتی ہے، وہ ڈر جاتے ہیں، اس لیے کہ غیر معمولی آواز ہے۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اتنی زور سے سور پھونکیں گے جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں گھبراہٹ پیدا ہو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ گھبراہٹ اس انداز کی ہوگی قیامت کے قریب کہ جو حاملہ عورتیں ہوں گی وہ ان کا حمل ساقط ہو جائے۔ گھبراہٹ میں آدمی کبھی پیشاب کر لیتا ہے، کبھی جو جس حالت میں ہوتا ہے وہ اس کا کنٹرول اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو حاملہ عورتیں ان کے بچوں کو ان کے بچے ضائع ہو جائیں گے، اتنا خوفناک آواز ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا جو سور پھونکا جائے گا جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو ہلاک کر دیں گے۔ پھر تیسرا سور پھونکیں گے جس سے پوری کائنات میں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وجود بخشیں گے۔ تو یہ کام حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ہے۔ تیسرے فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، جو اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے روزی پر مامور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کے نازل کرنے پر، نباتات و جمادات کے اگانے پر، بندوں کو روزی پہنچانے کی خدمت پر وہ مامور ہے۔ اور چوتھے فرشتے تو سب جانتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانداروں کی جان نکالنے پر معمول کیا ہے، لیکن دنیا میں سب سے آخر میں ختم ہونے والا فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے، اس لیے کہ وہ آخری سور پھونکنے کے بعد ان کی جان جائے گی اور سب سے پہلے وہی اٹھائے جائیں گے اللہ کے حکم سے، اس لیے کہ ان کو سور پھونک کر کے پھر دوبارہ کائنات کو وجود میں لانا ہے ان کے سور سے۔ تو سب سے پہلے جو اٹھائے جائیں گے وہ حضرت اسرافیل ہیں، اور سب سے آخر میں جو ہلاک کیے جائیں گے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ چار مقرر فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اب ان کے بعد درجہ ہے ان فرشتوں کا جو عرش کے اٹھانے والے ہیں۔ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کے سلسلے میں مختلف باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ وہ 8، ان کی تعداد 8 ہے۔ 8 فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یا تو عرش عظیم جو اللہ کا اس وقت ہے اور اس دنیا کے اور پورے کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے سے ہے، اس کے اٹھانے والے ہیں، یا عرش کے اٹھانے والے سے مراد جب اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کا میدان قائم فرمائیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش لگے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کے دان پوری کائنات کے سامنے آئیں گے، اس موقع پر اٹھانے والے فرشتے مراد ہیں۔ یہ 8 فرشتے ہوں گے، یا تو ان کی تعداد 8 ہے، یا یہ 8 صفوں میں تقسیم ہوں گے، یا تیسری توجیہ کی گئی ہے کہ ان کی یہ 8 قسم کے فرشتے ہیں۔ البتہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے بھی فرشتوں کے قسم میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی بھی ہیں، اور فرشتے وہ ہیں جو آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو بندوں کے اعمال، اچھے یا برے اعمال لکھنے کے لیے بندوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ بندوں کے ساتھ اللہ نے اچھے برے اعمال لکھنے والے فرشتے اللہ نے مقرر فرمائے، جن کا نام تو نہیں ہے، ہم لوگ اس کا نام سمجھ لیتے ہیں، بلکہ ان کے اوصاف یہ بیان کیے گئے ہیں، کرامن کاتبین، لکھنے والے ہیں اور باعزت ہیں۔ تو ان کا وصف ہے، ان کا نام نہیں۔ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام اللہ جانتا ہے، اس لیے کہ یہ 2 ہی فرشتے نہیں ہیں، بلکہ ہر انسان کے ساتھ اچھا اور برا عمل لکھنے والے فرشتے جتنے ہزاروں انسان ہوں گے، کروڑوں انسان ہوں گے، ان سب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ کوئی 2 ہی فرشتے ہوں تو پوری انسانیت کے اعمال، اچھے اعمال برے اعمال لکھنے پڑ سکتے ہیں۔ تو فرشتوں کی ایک قسم وہ ہے جس کو ہم لوگ عام زبان میں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ یہ قسم فرشتوں کی وہ ہے جو انسان کے دنیا سے جانے کے بعد جب اسے قبر میں رکھا جائے گا، اس وقت اس سے سوال کرنے کے لیے آئیں گے، جن کو نام دیا گیا ہے منکر نکیر۔
وہ جب اللہ کے بندے کو قبر کے حوالے کر دیا جائے گا، عالم برزخ میں جب داخل ہوگا بندہ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ قبر میں ہی داخل ہو، کوئی مچھلی نکل گئی ہو یا سمندر میں ڈوب کر کے مر گیا ہو یا جل کر کے بالکل راکھ ہو گیا ہو، یعنی جہاں سے اس کی برزخی زندگی شروع ہوتی ہے، اسی وقت دو فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور سوال کریں گے اس سے۔ ان فرشتوں کو ایک فرشتوں کی ایک قسم یہ بھی ہے جسے منکر نکیر کہا جاتا ہے، وہ سوال کریں گے، وہ بندے سے سوال کریں گے کہ کون تمہارا رب ہے، تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بتایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے یہ۔ اگر بندہ زندگی میں اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا تو بندہ فوراً ان ساری چیزوں کا جواب دے دے گا۔ ان سوالوں کے جوابات کو یاد کرنے یا رکھنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ فرشتوں کی یہ قسم یہ بھی ہے۔ اب آپ آئیں فرشتوں میں سے فرشتے اللہ نے ان کو کیسی قوت عطا فرمائی ہے، اللہ نے کیسی قوتیں فرشتوں کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس سلسلے میں آپ مختصر سی باتیں سنیے۔ فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت یہ دی ہے کہ وہ متشکل ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی روپ دھار سکتے ہیں، وہ انسانوں کی شکل میں آ سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت ان میں ودیعت فرمائی ہے، انہیں عطا فرمائی ہے۔ مثال آپ سمجھیں، فرشتے بہتوں مرتبہ تاریخ دنیا کی تاریخ میں بہتوں مرتبہ فرشتے انسانوں کی شکل میں آتے ہیں۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کریم میں موجود ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدکاری میں مبتلا ہوئی تھی تو اس موقع پر جب حضرت لوط علیہ السلام سے بالکل تنگ آئے تھے تو اللہ سے انہوں نے التجا کی کہ میری قوم بالکل بدکاری میں پوری طریقے سے ملوث ہو گئی ہے، اب آپ میری قوم سے آپ نمٹ لیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک ٹیم بھیجی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، فرشتوں کو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں دیکھ کر کے ان کی بدبخت قوم نے ان پر بھی ہاتھ بڑھانا چاہا تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ تم جیسا سمجھتے ہو ویسے انسان نہیں ہے بلکہ ایک الگ مخلوق ہے، ان کے اوپر ہاتھ لگانے کے بجائے میری بیٹیاں ہیں تم ان سے نکاح کر لو۔ تو انہوں نے کہا ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہماری دلچسپی کا سامان کچھ اور ہے۔ تو اس وقت جو فرشتے آئے تھے، روایات میں آتا ہے، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے، یہ بتلانا مقصود ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں آتا ہے کہ ہاروت و ماروت نام کے فرشتے نازل ہوئے تھے جنہوں نے دنیا میں اتر کر کے سحر کا علم سکھایا تھا لوگوں کو۔ تو ہاروت و ماروت کا نام بھی ملتا ہے جو انسانوں کی شکل میں آئے تھے۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ علیہ السلام نے مختلف مواقع میں آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کو مختلف شکلوں میں دیکھا۔ 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے تھے جس کو صحابہ نے بھی دیکھا۔ ایک مرتبہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ جو بہت ہی خوبصورت شکل کے صحابی تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے۔ روایت میں اس کی روایت ملتی ہے، حدیث کے ذخیرے میں یہ روایت ملتی ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے کے سوال کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے بخاری شریف میں کہ مل ایمان، مل احسان، مل اسلام، اس طریقے کے سوالات کیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے
اکثر چیزوں کے جوابات میں حضرت اللہ کے وسلم نے کہا کہ پوچھنے والا جواب دینے والا پوچھنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے. تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اس وقت جو انسان کی شکل میں ایک دیہاتی کی شکل میں آئے تھے وہ خود سوال کرتے تھے وہ خود جواب دیتے تھے. من مسئول عنہا بعالم من السائل اللہ کے وسلم نے فرمایا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور جو حضرات صحابہ کرام اس وقت موجود تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسا انسان کیسا آدمی ہے جو خود سوال کرتا ہے اور پھر اس کا جواب خود ہی دیتا ہے. اس کے جانے کے بعد ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر کے پوچھا ہے رسول اللہ ہم نے آج عجیب و غریب معاملہ دیکھا کہ کوئی دیہاتی آیا اس نے آپ کے سامنے بیٹھ کر کے سفید کپڑے میں وہ ملبوس تھا سفید لباس دے میں دن کیا ہوا تھا وہ آپ کے دربار میں بیٹھ کر کے خود ہی سوال کر رہا تھا اور خود ہی اس کا جواب دے رہا تھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو آپ لوگوں کو یہ دین کی باتیں بتلانے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو 2 مرتبہ فرشتوں انسان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور صحابہ نے بھی ان کو دیکھا تھا. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اپنی اصلی شکل میں دیکھا. ایک آسمان و زمین کے درمیان میں اور ایک سدرۃ المنتہا پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب میں نے دیکھا سدرۃ المنتہا پر معراج کے موقع پر اس وقت ان کے 600 بازو تھے 600 پر تھے اور فرمایا کہ ان کا ایک پر اور اس دوسرے پر کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے. آپ اندازہ کریں کتنا بڑا فرشتہ ہوگا. اور اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام جب قوم لوط پر جب عذاب آیا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت لوط علیہ السلام ان کے قوم جس علاقے میں بس رہی تھی اس علاقے کا نام مدین بتایا جا رہا ہے. اس میں تقریباً 7 قومیں بستی تھیں. ان 7 قوموں کی تعداد مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 4 لاکھ افراد تھے. 4 لاکھ افراد ان کے مکانات ان کے رہائش کی جگہ ان کی کمپنیاں جو بھی وہ جہاں جو کام کرتے تھے ان کی کھیتیاں ان کی سواریاں ان کے جانور یہ ساری چیزیں اس علاقے میں تھی جس علاقے میں وہ بستے تھے. 4 لاکھ افراد جتنی چیزیں استعمال کرتے ہوں گے آپ سوچیں کتنا بڑا علاقہ ہوگا اور کتنا وسطی ہوگا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ان کو اپنے ایک پر سے اٹھایا اور آسمان کی اس بلندی پر اسے لے گئے کہ اس میں روایات میں آتا ہے کہ جانوروں اس میں کتوں اور پرندوں کے چیخوں کو آسمان والوں نے سنا. اتنی بلندی پر لے جا کر کے ان کو اوپر سے پڑھا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنے طاقتور اور کتنے بڑے فرشتے ہوں گے. یہ اللہ کی ایسی بڑی بڑی مخلوقات ہیں. اللہ کو ہم میں سے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کے ہم پابندی سے نماز پڑھ لیتے ہیں روزے رکھ لیتے ہیں اور کچھ صدقہ خیرات کر لیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بڑا احسان ہے ہم بڑے عبادت گزار ہیں اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں. آپ کی کسی عبادت کی کسی ریاضت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں اپنے آخرت کی کمائی کے لیے کر رہے ہیں. اللہ آپ کی کسی چیز کا کوئی محتاج نہیں. تو اللہ نے ایسے فرشتے اللہ نے پیدا فرمائے اور جو فرشتے اللہ نے عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہیں. روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ایک فرشتہ جو عرش کو اٹھانے والا ہے اس کی جسامت اتنی بڑی ہے وہ اتنا بڑا ہے اللہ نے اسے اتنا بڑا پیدا فرمایا کہ اس کے مثال کے طور پر آپ اسے سمجھیں کہ وہ انسان کی شکل میں ہو تو اس کے کان کی جو لوڑکی ہے اس لوڑکی سے اس کے کاندھے تک کا جو مسافت ہے اس کا جو فاصلہ ہے وہ 700 سال کا فاصلہ ہوگا. 700 سال کا فاصلہ انسان کے چلنے کا نہیں پرندے کے اڑنے والا فاصلہ. پرندہ 700 سال جتنی مدت میں اڑ سکتا ہے اتنی مدت کا جو فاصلہ ہوگا وہ فاصلہ اس فرشتے کی کان کی لوڑکی سے
کندھے تک کا فاصلہ ہے. بس وہ اندازہ کریں کتنا بڑا فرشتہ ہوگا. اللہ نے کیسی کیسی مخلوق پیدا فرمائی اور وہ فرشتے اللہ کی پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے اٹھانے والے بعض فرشتوں کے بارے میں آیا ہے کہ ان کی دو آنکھوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 100 سال کا فاصلہ ہے. یہ روایتیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. آپ ان سب باتوں کو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، میں نے یہ ساری چیزیں اس سے لی ہیں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. اردو میں کتاب ہے، اس کا ترجمے کے طور پر کائنات کیسے وجود میں آئی، یہ پڑوس ملک کے ایک عالم نے اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ بھی اس میں بھی آپ یہ ساری تفصیلات دیکھ سکتے ہیں. تو یہ آج میرا ارادہ تھا فرشتے، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس، یہ تین چونکہ ان آیات سے متعلق ہیں ان پر میں بولوں، لیکن فرشتے ہی کے سلسلے میں بولتے بولتے وقت کافی ہو گیا ہے. اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نافرمانیوں کے باوجود اللہ نے ہمیں دنیا میں باقی رکھا ہے. اللہ کی سب سے بڑی عظیم صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے. پس پردہ بینت عمل غائبت، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں پس پردہ بینت عمل غائبت ہم پردہ پوشش بآلائے، پردوں کے پیچھے چلنے والی برائیوں کو دیکھتا ہے اور اسی پردے سے اس کی پردہ پوشی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنا موقع دنیا میں رہنے کا عطا فرمایا، ان میں جو نافرمانیاں اللہ کی ہم سے سرزد ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیں معاف فرمائے اور بقیہ زندگی گزشتہ زندگی کے مقابلے میں دینی اور دنیوی دونوں لحاظ سے بہتر بنائے. آمین. الحمد للہ.